السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 1447 ہجری کا ماہ رمضان بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، آمین۔ سورہ الانفال کی آیت ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کیا کرو یا صلح کرا دیا کرو۔ آج کی گفتگو قرآن کریم کے اسی پیغام کہ باہمی صلح کرنے یا کرانے کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ صلح کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، صلح جو ہے یہ فساد کا الٹا ہے۔ جب فساد ہو، اختلاف ہو، جھگڑا ہو تو اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے صلح کرانے کا حکم ہے، جس کو عربی میں اصلاح ذات البین کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حالات کی اصلاح، تعلقات کی اصلاح، جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح، رشتے ناطے ٹوٹنے نہ پائیں۔ جب اصلاح ہوگی، صلح ہوگی تو رشتے ناطے نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ صلح کا مفہوم اور معنی ہے۔ اختلاف اور فساد کے بعد صلح کرانے کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کے مزاج ہے کہ آدمی لڑا کر کے تماشا دیکھتا ہے، یا دو آدمی لڑیں گے تو لطف لے گا، چلو اچھا ہوا، بہت کود رہے تھے، لڑائی سے لوگ لطف لیتے ہیں، جبکہ یہ شیطان کا کام ہے، حرام ہے لڑا کر کے لطف لینا۔ صلح کرانا، فساد کو ختم کرنا، یہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور باہم تم صلح کرا دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الحجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتا ہے نا، اس کے لیے اس گروہ کی طرف سے تم لڑو جو مظلوم ہے، زیادتی نہیں کرتا، اور تم انصاف سے کام لو۔ گویا صلح کرنا، صلح کرانا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اگر کسی سماج میں چند لوگ آگے بڑھ کر صلح کرا دیں تو یہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ہے۔ یہ ہوا صلح کا معنی، صلح کرنے کرانے کا حکم۔ اور تیسرا نقطہ، صلح کرنے یا کرانے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت حدیثوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، آپ نے فرمایا کہ روزہ، نماز اور صدقہ، اس سے بہتر عمل میں تمہیں نہ بتا دوں؟ غور کیجئے، اس پورے مہینے میں صیام، صلاۃ، صدقے ہی سے ہمارا معاملہ جڑا ہے، اور یہ چیزیں تقوی کا سبب ہیں، لیکن آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، روزہ، نماز اور صدقے اور زکوٰۃ سے بہتر عمل میں تمہیں نہ بتا دوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اس لیے کہ فتنہ اور فساد
یہ حالقہ ہے. حلق جیسے سر سے بال نکالتے ہیں نا، ویسے فساد سے رشتے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، نفرت اور عداوت جنم لیتی ہے. تو صلح کا ایک سسٹم اور اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان تمام کا صدقہ ادا کرنے کے بارے میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اگر راستہ چل رہے ہو اور کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لو تو یہ صدقہ ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے اور آج بھی. لیکن اگر کسی کو سواری پہ بیٹھا کر کے کوئی فتنہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، شہروں میں الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے ہیں، کوئی بیٹھا اور پاکٹ مار دیا تو آپ کہیں کہ میں نے سواری پہ بیٹھا اور پاکٹ مار گئی. اس فتنے کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ آپ کی فراست ہے کہ سامنے والا لفٹ مانگ رہا محتاج ہے یا فراڈی ہے، لیکن کسی کی مدد کر دے تو یہ صدقہ ہے. اور فرمائے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کا سامان اگر وزنی ہے اپنے سر پر لاد کر کچھ دور پہنچا دیے تو صدقہ ہے. اچھی بات صدقہ ہے، اور لوگوں میں صلح کرانا صدقہ ہے. تو یہ صلح کرانے کی ایک فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصلح میں ہے. اس کے راوی حضرت سہل ابن سعد ہے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ قبا میں ایک بار لڑائی ہو گئی. قبا مدینے سے باہر ایک بستی تھی، آج مدینے کا ایک حصہ ہے. کہتے ہیں قبا والے آپس میں لڑ گئے، پتھر بازی ہو گئی. تراموا بالحجارہ، پتھر بازی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی قبا میں ایسا ہوا ہے، مار پیٹ ہوئی، پتھر بازی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بنا نصلح بینہم، ایسا کرو چلو جلدی ہمارے ساتھ، ہم ان کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں. تو ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اختلاف، فتنہ، یہ فساد کتنے جلدی ختم ہو. اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت آپ نے بیان کی، کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت حسن نے دست برداری اختیار کی تو بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی صلح تھی. اور حضرت حسن اتنے دور اندیش تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کیس آیا، میٹر آیا. اس واقعے کو علامہ ابن قیم نے الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک میٹر آیا کہ ایک آدمی کو ایک تڑپتی ہوئی، یعنی ایک لاش، جو ابھی آدمی مرا تھا خون و خاک میں تڑپ رہا تھا، اس کے لاش کے پاس سے گرفتار کیا گیا. اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی اور ہاتھوں میں خون لگے ہوئے تھے. اب گرفتار کر کے لایا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کہا ہاں میں نے ہی قتل کیا، اقرار کر لیا. علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ، اب قتل کے بدلے قتل، اس کی سزا ہے گردن مار دو. لے گئے لوگ گردن مارنے کے لیے. ابھی گردن مار ہی رہے تھے، مارا نہیں تھا، سوری جلاد نے نہیں چلائی تھی تلوار. ایک آدمی دوڑا آیا، کہا رک جاؤ، تم جس شخص کے قتل کے جرم میں، قصاص میں اسے قتل کرنے جا رہے ہو نا، اس کا قاتل یہ نہیں ہے، میں ہوں. اب تو معاملہ الٹ گیا نا. اب جس پولیس نے گرفتار کیا تھا وہ اس شخص کو جس کے حق میں فیصلہ دیا تھا قتل کا، وہ اور جس نے اقرار کیا، دونوں کو لایا گیا علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں. پوچھا کیا میٹر ہے؟ تو وہ جو دوڑا آدمی آیا تھا نا کہ میں نے قتل، کہا کہ میرا اور اس کے درمیان مال کا، پیسے کا لین دین کا میٹر تھا اور میں نے اس کو قتل کیا اور بھاگ گئے. دوسرے سے پوچھے کہ تمہارا کیا میٹر ہے؟ جب تم نے قتل نہیں کیا تو اقرار کیوں کیا؟ کہا میں قصاب ہوں، ایک بکری ذبح کیا تھا اور بکری ذبح کیا، مجھے پیشاب کی ضرورت پڑی تو فارغ ہو کر کے دیکھا کہ ایک لاش وہاں طرف ہے، ایک آدمی وہی مرا ہے تو جسے تڑپاتا نا روح نکلتی ہے، تو میں وہاں چلا گیا دیکھنے کے لیے. میرے ہاتھ میں چھری تھی، خون لگا ہوا تھا.
اسی درمیان آپ کی پولیس آ گئی، گرفتار کر لیا۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں لاکھ کہتا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو کوئی مانتا نہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ تو تھا نہیں اس زمانے میں، کون مانتا؟ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا فیصلہ کرتے؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا کیوں آخر ایسی دلیل، اس کی دلیل کیا اس فیصلے کی؟ کہا کہ اس شخص نے جو اصل قاتل ہے اور قتل کر کے بھاگ گیا تھا اور وقت پر آ گیا، اس نے اگر ایک کو قتل کیا ہے تو وقت پر حاضر ہو کر کے ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے، اگر یہ وقت پر نہ آتا تو ناحق قتل میں قتل ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی نے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ناحق ایک خون بہایا اس نے پوری انسانیت کا خون بہایا، جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو میں اسی بنیاد پر وہ دلیل انہوں نے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو ان کی فقہ بہت پسند آئی، یہ تو قرآن سے بڑی پیاری دلیل کے ساتھ گفتگو ہوئی میرے بیٹے کی، اور ان کا تفقہ پسند آیا، اس قاتل کو معاف کر دیا، اور مقتول کے ورثہ کی جو دیت تھی خون بہا وہ بیت المال سے ادا کر دیا۔ یہ حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت صلح کرانے میں، جان بچانے میں، یعنی نبی کی پیشین گوئی، ظاہر سی بات ہے اس سے پیاری اور خوش نصیبی کس کی ہو سکتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یا حضرت ابو ہریرہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یعنی صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے نا تو اللہ کے وہ جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ صلح کرانے کے لیے جیسے دو آدمی لڑ گئے کسی بات پہ، اب ایک آدمی صلح کرایا گیا، ارے بھائی وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے، غلطی پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے غلطی ہو گئی، دوسرے کے پاس گئے، کہا کہ وہ بھی تم سے بڑا خوش رہتا ہے، اب ہو گئی غلطی لیکن بڑی تعریف کرتا ہے تمہاری۔ تو یہ آدمی گرچہ تعریف نہیں کرتے وہ لوگ، لیکن دونوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولا، اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، خیر کی بات کہتا ہے لوگوں میں خیر پھیلانے کی، روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ بہت دین کا اہم قاعدہ ہے کہ لوگوں کو کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ چھوٹ اور یہ اجازت بھی اللہ نے رسول کے ذریعے دی۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے، آدمی نجی مجلسوں میں کوئی بات سنتا ہے تو لگا بجھا کر کے پیش کر دیتا ہے، لڑا دیتا ہے۔ پرسنل مجلسیں ہوتی ہیں، جبکہ پرسنل مجلسیں امانت ہوتی ہیں، المجالس امانت، پرسنل مجلسوں کی باتیں یوں بھی نہیں نقل کر رہے، امانت میں خیانت ہے۔ لیکن ہم دو چار لوگ نجی بات کرتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی، آدمی اٹھایا لگا بجھا کر کے پیش کر دیا، لڑ گئے، فساد فتنہ پھیل گیا، ہم اس مزاج کے ہو گئے۔ شریعت کیا مزاج دینا چاہتی ہے؟ لوگوں میں صلح کا، لوگوں کو جوڑنے کا اور لوگوں کو ایک کرنے کا۔ یہ چوتھا نقطہ ہوا صلح کا۔ اب اس کے بعد صلح کرانا ذمہ داری کس کی ہے؟ پانچویں چیز، جو جس لیول کا ہے اسی لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہے۔ ملک کا حکمراں ہے تو پھر وہ اپنے طور پہ کام کرے گا، پنچایت کا صدر ہے، تنظیم کا صدر ہے، یعنی جس لیول کا ہے اس لحاظ سے۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہے تو اب جو گھر کا بڑا ہے وہ صلح کرائے گا، اس لحاظ سے صلح کرائی جائے گی۔ اکثر و بیشتر فتنے غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک فتنہ ہے اور گزر گیا، جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ لوگ محسوس نہیں کر پا اور فتنہ چلا گیا۔ دو دشمن طاقتیں لڑ رہی تھی، بھائی یہودی بھی دشمن ہے، روافض اور شیعہ بھی دشمن ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب دو دشمن لڑے تو خاموش رہنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے کیا کیا؟ لان تان کر دیا خلیجی ممالک پہ، گلف پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟
ہماری حکومت کی جو وقتی پالیسی تھی وہ اسرائیل کے ساتھ تھی، اور ناسمجھ اور غالب شر پسند مسلمانوں کی ایران کے ساتھ تھی۔ اب حکومتی پیمانے پر ایک فتنہ چلا گیا کہ ملک کا مسلمان حکومت کی پالیسیوں کا مخالف ہے، یہی فتنہ ہوا نا۔ اچھا چپ رہتے تو کیا چلا جاتا؟ ارے ایران تباہ ہو، شیعہ رافضی تباہ ہو، چاہے یہودی تباہ ہو، کون سا اس میں نقصان ہے؟ حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن فتنوں کی رگوں کو پکڑنا اور پہچاننا ضروری ہے۔ میڈیا نے ایک ہوا بنا دی کہ مسلمان غدار ہے، دیکھو پالیسیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا غلو والی بحث میں روافض اور شیعوں نے کس طرح قتل کیا اہل سنت کو۔ خاموش رہنا چاہیے، ضرور نہیں کہ آپ تائید کریں، سوشل میڈیا پہ کھلواڑ کریں، آپ حالات کے رخ کو پہچانیے، فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ چھٹا نقطہ، صلح کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، صلح کرانے سے بندوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، بغض اور عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ صلح کرانے کا، زمین میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ بعض سلف نے لکھا کہ آدمی کی سب سے بڑی آزمائش جو ہوتی ہے زمین پہ، اس کا برا پڑوسی۔ اگر برا پڑوسی مل گیا نا تو اس سے بڑی آزمائش نہیں۔ آپ چین سے مارکیٹ نہیں جا سکتے، کاروبار پہ نہیں جا سکتے، ہر دم ٹینشن میں لگے رہو۔ اچھا پڑوسی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اسی لیے بھائیوں سے، پڑوس سے، رشتہ داروں سے، محلے سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہو جائے فوراً صلح سپاٹا کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز، صلح کا مزاج بننے اور بنانے سے دلوں میں معافی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دلوں سے تکبر، گھمنڈ، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، صلح کرنے اور کرانے سے بندہ اللہ کا تقوی پاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وہ قریب ہوتا ہے۔ پانچویں چیز، صلح کرنے اور کرانے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی، معمولی چیز ہے۔ اور چھٹی چیز، چھٹا نقطہ، صلح کرنے اور کرانے میں جس سماج کے لوگ رہتے ہیں وہ سماج ہلاکت سے اور اللہ کی وعید سے بچا رہتا ہے، اللہ کی وعید سے وہ سماج بچا رہتا ہے۔ اور صلح کا میدان بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوس، دوست، احباب، یعنی جہاں تک جس کی پہنچ ہے، جو سرکل ہے، اس لحاظ سے صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض عورتیں اتنی چری ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں نہیں، پولیس چوکی میں پہنچ جاتی۔ ہم لوگ تو سعودیہ میں تھے، اب یہاں سے فیملی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا پراپرٹی پہ ہوا، پولیس سے فون آتا ہے، آ جاؤ ادھر، کیس ہے تمہارا؟ کیا ہے بھائی؟ میاں بیوی لڑ گئے۔ اب میاں بیوی کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں ہے، اب وہاں ایسا بھی نہیں کہ رشتہ دار خاندان کے لوگ ہیں، لیکن شیطان جب رگوں میں داخل ہوتا ہے نا تو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، سماج کو تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ایک ایک فٹ کے لیے 2-10 لاکھ مقدمے پہ لوگ خرچ کر دیتے، کیس میں خرچ کر دیتے، جھوٹی انا کی خاطر عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، تھوڑی سی بات کے لیے 10 سال مقدمہ چلتا ہے۔ شریعت نے صلح کی جو حیثیت رکھی ہے تاکہ ہمارا مال برباد نہ ہو، ہماری عزت برباد نہ ہو، ہمارا تقوی ضائع نہ ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہیں۔ صحابہ کے درمیان جب اختلاف، صحابہ میں بھی ہو جاتے تھے اختلافات، لیکن ان میں جو بڑے صحابہ تھے ان کے پاس جاتے مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ غلطیاں نہیں کرتے تھے۔ اب کسی صحابی کو کوئی صحابی منافق کہہ دے، یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے۔ حاتب بن بلتا سے جب راز فاش ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دو۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجہاد باب الجاسوس میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بدر میں نقل کیا ہے۔ دونوں ائمہ کی فقہ دیکھی۔ جب کہا حضرت عمر نے تو اللہ کے نبی نے کہا عمر تمہیں نہیں پتا
یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ بدر والوں کے دلوں سے واقف ہے. کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم، تم جو چاہو میں نے بخش دیا. نبی موجود تھے، یہ معمولی بات نہیں تھی. اسید بن حضیر کا بھی ایک واقعہ ہے، واقع افک میں کسی صحابی کو کہا کہ تم منافق و منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی. تو میں تکرار جھگڑے لڑائی ہو جاتے ہیں، اب تو مسجدوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، بچوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک فطرت ہے انسان کی. مگر صلح کرانا ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.